اسلام آباد میں ایک سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کو صفاقی سے ذبح کرنے والے ظاہر جعفر نے قتل کا اعتراف تو کر لیا ہے، لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ امریکی شہری ہونے کے باعث اس پر پاکستان میں قتل کا مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اس سلسلے میں وہ امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کی مثال دے رہا ہے، جسے 2 پاکستانیوں کے قتل کے باوجود تب کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے امریکی CIA کے دباؤ پر مقدمہ چلائے بغیر ہی پاکستان سے نکال دیا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے نور مقدم کیس میں جو چالان جمع کروایا ہے، اس کے مطابق اپنی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کرنے والی نور مقدم کو سفاک قاتل ظاہر جعفر کے مالی نے بھاگنے نہیں دیا، کیونکہ وہ اپنی نوکری کر رہا تھا۔ گھر کے چوکیدار نے اس کا نکلنے کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ وہ اپنی روزی روٹی بچا رہا تھا۔ قاتل باپ نے بیٹے کو دلاسا دیا کہ پتر گھبرا نہیں، میں لڑکی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے بندے بھیج رہا ہوں۔ تھراپی ورکس کے ملازمین نے ملزم کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ قاتل کی ماں نے اپنے سانپ نما بیٹے کو بچانے کے لیے بڑی شخصیات کو فون کھڑکا دیے تاکہ اسے راتوں رات بیرون ملک روانہ کیا جا سکے۔ تاہم ظاہر جعفر پولیس کے قابو میں آنے کے بعد اب ٹرائل سے بچنے کے لیے یہ جواز پیش کر رہا ہے کہ اس پر پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ امریکی شہری ہے۔ لیکن سفاک قاتل یہ بھول رہا ہے کہ وہ امریکی شہری تو ہے، لیکن امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس جیسا نہیں ہے، جس کی جان بچانے کے لیے امریکہ اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان میدان میں اتر آئیں گے۔ لہٰذا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک معصوم لڑکی کا سر تن سے جدا کرنے والے کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے نور مقدم قتل کیس میں عدالت میں جو عبوری چالان جمع کروایا ہے، اس کے مطابق ملزم نے اپنے ارب پتی بزنس مین والد کو قتل کی اطلاع دی تو اس نے کہا، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے بندے آ رہے ہیں جو لاش وہاں سے نکال کر ٹھکانے لگا دیں گے۔ ایک سابق سفارتکار شوکت علی مقدم کی بیٹی نور مقدم کو اسلام آباد میں رواں سال 20 جولائی کی شام کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ظاہر جعفر اس قتل کا مرکزی ملزم ہے، جبکہ ملزم کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی اعانت جرم کے الزام میں زیر حراست ہیں۔ خیال رہے کہ ظاہر کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد کی عدالت نے کہا تھا کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب اس کیس کی اگلی سماعت 23 ستمبر کو ہے، جس پر عدالت نے تمام ملزمان بشمول ان کو جن کی ضمانت ہو چکی ہے طلب کر رکھا ہے۔ چالان وہ تفتیشی رپورٹ ہوتی ہے جو پولیس کی جانب سے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد عدالت میں جمع کروائی جاتی ہے۔ چالان ابھی حتمی نہیں ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ FIA سائبر کرائم ونگ کی جانب سے جب ظاہر جعفر کی لیپ ٹاپ اور موبائل فون کی فورینزک رپورٹ سامنے آ جائے گی تو ایک ضمنی چالان مزید داخل کروایا جائے گا۔ چالان رپورٹ کے مطابق ظاہر جعفر نے نور مقدم کے قتل کا اعتراف کیا ہے، جبکہ DNA رپورٹ میں مقتولہ کے ریپ کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نور مقدم نے ملزم ظاہر جعفر سے شادی سے انکار کیا تو ملزم نے اسے زبردستی کمرے میں بند کر دیا اور اپنے چوکیدار سے کہا کہ وہ کسی کو بھی گھر کے اندر نہ آنے دے۔ اس کے بعد ملزم نے نور کو قتل کر کے اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے اس کا فون دوسرے کمرے میں چھپا دیا، جو بعد میں ملزم کی نشاندہی پر اسی گھر کی الماری سے برآمد ہوا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگر ملزم کے والد ذاکر جعفر پولیس کو بروقت اطلاع کر دیتے تو نور مقدم قتل ہونے سے بچ سکتی تھی۔ پولیس کے مطابق ذاکر جعفر اور اس کی والدہ نے اس واقعے میں اپنے بیٹے کی بھرپور مدد کی ہے۔ چالان میں ملزم کا بیان نقل کیا گیا ہے، جس کے مطابق تھراپی ورکس کے ملازمین نے ملزم کے اس قبیح فعل کو چھپانے اور شہادتیں ضائع کرنے کی کوشش کی۔ تھراپی ورکس کے زخمی ملازم امجد نے وقوع کا اندراج بھی نہیں کروایا اور طبی رپورٹ میں سڑک پر ہونے والے حادثے کو اپنے زخموں کی وجہ قرار دیا۔ پولیس کی عبوری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقتولہ واش روم سے چھلانگ لگا کر بھاگتی ہوئی گیٹ پر آئی تو چوکیدار نے اسے بھاگنے نہیں دیا اور مالی جان محمد نے بھی اسے گیٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ پولیس کا موقف ہے کہ اگر مالی نے نور مقدم کے لیے گیٹ کھول دیا ہوتا تو نور مقدم باہر جا سکتی تھی۔ چالان میں مزید بتایا گیا ہے کہ نور میں زہر یا نشے کے اثرات نہیں پائے گئے، جبکہ ملزم کے DNA، مقتولہ اور ملزمان کے فونز اور لیپ ٹاپس کے فورینزک تجزیے کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 19 جولائی کو امریکہ جانے کے لیے فلائٹ بک کروا رکھی تھی، تاہم اس نے سفر نہیں کیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس مقدمے میں 12 ملزمان کے خلاف ثبوت دستیاب ہیں اور چالان میں ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے 18 گواہوں کی فہرست عدالت میں جمع کروائی ہے، جس میں مدعی شوکت مقدم، تفتیشی انسپکٹر عبدالستار، نور مقدم کا پوسٹ مارٹم اور طبی معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز، پولی کلینک اسپتال کی ڈاکٹر شازیہ اور ڈاکٹر جہانزیب، جائے وقوع سے انگلیوں کے نشانات اکٹھے کرنے والے ASI بشارت حسین اور ظاہر جعفر کو قابو کرنے والے ASI محمد زبیر مظہر شامل ہیں۔ دوسری جانب ظاہر جعفر امریکی ایمبیسی سے رابطے میں ہے اور اس کا موقف ہے کہ امریکی شہری ہونے کے باعث پاکستان میں اس پر قتل کا مقدمہ نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستانی قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ تاہم قانونی ماہرین نے اس کا موقف رد کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیس کے نتیجے میں ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।